السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے درخواست لکھنا کہ درخواست کیسے لکھی جائے، درخواست لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، درست پیٹرن جو ہے درخواست لکھنے کا وہ کیا ہے۔ درخواست نگاری میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ اس کا خاکہ ہے، وہ چند خاص چیزیں ہیں، وہ طریقہ کار ہے کہ جو مخصوص ہے درخواست لکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے ہم جو ہے وہ مین ہیڈنگ جو ہے اس کو لکھتے ہیں، سرخی کو، اس میں ہم لکھیں گے باخدمت جناب پرنسپل، اس کے بعد کوما لگائیں گے غزالی پریمیئر اسکول لاہور۔ ٹھیک ہے جی، باخدمت جناب پرنسپل، اس کے بعد کوما لگانا ضروری ہے، غزالی پریمیئر اسکول لاہور۔ اس کے بعد نیچے کی سطر پہ ہم بالکل اسی کے نیچے جو ہے وہ عنوان تحریر کریں گے، وہ مضمون تحریر کریں گے کہ درخواست جو ہے وہ کس وجہ سے ہے، ٹھیک ہے جی، کس مقصد کے لیے جو ہے وہ درخواست دی جا رہی ہے۔ پرنسپل کے نام جو ہے ہم درخواست لکھیں گے۔ عنوان کیا ہے درخواست کا؟ وہ ہے جی رخصت باوجہ بیماری، کہ بیماری کی وجہ سے جو ہے رخصت چاہیے، چھٹی چاہیے، جب وہ 1 دن کی ہے، 2 دن کی ہے، 3 دن کی ہے، اس کو جو ہے ہم آگے جو ہے جی وہ نفس مضمون میں جو ہے وہ جا کے لکھتے ہیں۔ تو عنوان کے آگے یہ رابطہ کی علامت رخصت باوجہ بیماری، یہ ہمارا عنوان ہے، تاکہ درخواست کو دیکھتے ہی جو شخص ہے اس کو پتہ چل سکے کہ درخواست جو ہے وہ کس سلسلے میں ہے، کیوں لکھی جا رہی ہے۔ نفس مضمون میں ہم لکھیں گے جی کہ مؤدبانہ، یعنی کہ ادب کے ساتھ، ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں نہایت ادب کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے یا مؤدبانہ گزارش خدمت ہے کہ فدوی ادارہ ہزا میں جماعت ہشتم کا طالب علم ہے۔ ٹھیک ہے جی، تاکہ پتہ چل سکے کہ جو طالب علم ہے وہ ہمارے اسکول کا ہے۔ فدوی، اب یہاں پہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ چھٹی کیوں چاہیے۔ فدوی کل شام سے سر درد اور شدید بخار میں مبتلا ہے، طبی معائنہ کے بعد ڈاکٹر نے 1 دن مکمل آرام کی ہدایت کی ہے۔ اب اس میں ہم وجہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، اس کو لفظ فدوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے جی، یا نیاز مند کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن فدوی جو ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ مشتمل لفظ ہے، کیونکہ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ فدوی جو ہے وہ کل شام سے سر درد اور شدید بخار میں مبتلا ہے، طبی معائنہ کے بعد ڈاکٹر نے 1 دن مکمل آرام کی ہدایت کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ وجہ بیان ہو گئی ہے کہ شدید بخار اور سر درد ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے جو ہے وہ 1 دن کے مکمل آرام کی ہدایت کی ہے، جس کی وجہ سے فدوی سکول حاضر ہونے سے قاصر ہے۔ مہربانی فرما کر فدوی کو 1 یوم کی رخصت جو ہے وہ عنایت فرمائی جائے، جناب کی عین نوازش ہوگی۔ اب یہاں پہ جملہ مکمل ہو رہا ہے، وہاں پہ ہم جو ہے یہ ختمہ کی علامت لگائیں گے جہاں پہ بات جاری ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ذرا سا توقف کرنا ہے، ذرا سا وقفہ لینا ہے، وہاں پہ یہ کاما کی علامت لگائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اس مختصر سی جو وجہ ہے رخصت طلب کرنے کی، اس کے بعد ہم جو ہے جہاں پہ ہم اس یہ بات ختم ہو رہی ہے، ہمارا نفس مضمون ختم ہو رہا ہے، وہاں سے نیچے صفحے کے بالکل دائیں طرف، اب یہ صفحہ ہے ہمارا، یہ لائنیں جو ہے وہ آپ کو یہ باٹم اور یہ سائڈ پہ جو ہے وہ آپ کو دونوں اطراف میں جو سطریں جو لائنز لگی نظر آ رہی ہیں، یہ ہمارا صفحہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے جو چیز ہے جہاں پہ لکھی ہوئی صفحے پہ، اس کو بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ لکھنا ہے۔ صفحے کے بالکل بائیں طرف جا کے، ٹھیک ہے جی، بالکل بائیں طرف جا کے ہم نے العارض لکھنا ہے کہ عرض کرنے والا درخواست گزار جو ہے وہ کون ہے۔ الف بے جیم، الف بے جیم یہاں میں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ امتحانی نقطۂ نظر کے ساتھ کے حوالے سے جو ہے کہ یہاں پہ ہم امتحان میں اپنا نام ظاہر نہیں کر سکتے، نہ ہی اپنا اصل نام جو ہے اس کو ظاہر کریں گے اور نہ ہی اپنا اصل رول نمبر جو ہے وہ اس کو ظاہر کریں گے۔ اگر آپ جو ہے وہ کلاس کے دوران جماعت میں زمانہ طالب علمی میں اگر اپنے اسکول کو جو ہے وہ درخواست لکھ رہے ہیں، اس میں تو آپ اپنا نام جو ہے وہ اس کو ضرور شامل کریں گے، اپنا نام لکھیں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ درخواست گزار کون ہے۔ لیکن جب ہم امتحانی نقطہ نظر سے
امتحان میں جو ہے وہ درخواست کو لکھتے ہیں تو اس میں ہم اپنے نام کی جگہ الف بے جیم ظاہر کرتے ہیں، ایک فرضی نام جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی نام جو ہے وہ موجود ہے، وہاں پہ اپنا اصل نام نہیں لکھتے۔ جماعت اس سطر کے نیچے لکھتے ہیں، ہشتم اس کے نیچے ہم اپنا رول نمبر لکھتے ہیں 1 2 3۔ یہ فرضی ہے کہ اس کی جگہ پہ کوئی رول نمبر جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بالکل بائیں طرف جو ہے جہاں پہ ہم نے الارز لکھا ہے، اس کے دائیں طرف، بائیں صفحے کے بائیں طرف ہم نے الارز لکھا، صفحے کے دائیں طرف ہم نے جو ہے وہ تاریخ لکھنی ہے کہ کون سی تاریخ کو یہ درخواست لکھی جا رہی ہے۔ آج 7 جولائی 2020 ہے، تو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا 7 جولائی 2020، اور اسی سطر کے بالکل جو ہے وہ بائیں طرف جا کے ہم نے العارض لکھ دیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس میں کوئی بات ہو جس کی سمجھ نہ آئی ہو پیٹرن میں یا نفس مضمون میں، تو آپ جو ہے کمنٹس کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، میسیجز کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔